آخری اعلان آیا الا السام وهو الموت. مسلمانوں اس پر تو سب کو کان پکڑنے پڑیں گے. آسمانوں کا اعلان فرمایا ایک بیماری ایسی اتاری ہے جس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے اور وہ انسان تمہاری موت ہے. بولو بھائی کوئی علاج کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے چیلنج سے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت. تم کہیں بھی جاؤ گے ہم تمہیں موت کے ذریعے پکڑ لیں گے. موت کے ذریعے پکڑ لیں گے. مسلمانوں اس موت کے بارے میں ہم لوگ بہت غفلت میں ہیں, بہت غفلت میں. زور سے اور دل سے آمین کہو. اللہ ہمیں موت کے بارے میں چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا چوکنا رہو گے تو آخرت کی تیاری کرتے رہو گے اور پھر ہمیشہ کی آرام کی نیند قبر میں سو جاؤ گے. یہاں تھوڑی محنت کرنا ہے, اللہ کے حکم پالنا ہے, نبی کی سنت کو زندہ کرنا کہ ہمارے نبی نے دنیا والوں کو کیا اخلاق سکھائے. ابھی تھوڑی محنت پڑے گی. عام اعلان کر دیا کہ موت کے معاملے میں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے قیامت کو لانا. قرآن میں اللہ دلیل دے رہے ہیں آسمان و زمین کے مالک, اگر میں قیامت نہ لاؤں اور انسانوں کو دوبارہ زندہ نہ کروں تو ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑے گا جو حکومت کے ہاتھ سے بھی چھوٹ جاتے ہیں. بولو بھائی چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے؟ یہاں کوئی گناہ کیا اور پاسپورٹ پر ویزا لگا کے تیار بیٹھے تھے, کسی دوسرے ملک میں بھاگ گئے, کسی کو قتل کر دیا, ناحق قتل کر دیا کسی کو. اللہ قرآن میں فرما رہے ایک انسان کی جان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن میں ہے مگر ہم عالموں کے پاس بیٹھے تو پتا چلے نا. ایک انسان کو ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک انسان کی جان کی قیمت کتنی بڑی ہے یہ قرآن سے آپ کو معلوم ہوگا. اللہ قرآن میں فرما رہے من قتل نفسا بغیر نفس, من قتل جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا, کسی بھی مذہب کا آدمی ناحق قتل کیا, بے قصور مار دیا اس کو. اللہ فرما رہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, یا دنیا میں فساد پھیلایا. اللہ فرما رہے فکأنما قتل الناس جميعا, ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کا گناہ اس کے سر پر قیامت کے دن ڈالا جائے. اس سے انداز لگاؤ قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک انسان کو بے قصور مارنا, پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے. اس سے انداز لگاؤ کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی جان کی کتنی قیمت ہے. قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو اللہ تمہیں اس سے نہیں روکتا. قرآن میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں کہ موت کے بارے میں ہم لوگ بہت غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. ابھی ہمارے بہار میں ایک نوجوان جو ہم سے کافی ملتے رہتے تھے, 82 سال کی عمر تھی, 42 سال کی, 42 ایئر اولڈ, ابھی 50 پر بھی نہیں پہنچے, افریقہ سے تشریف لائے. بیوی بچوں کو لینے کے لیے بقرعید کے دن وہ گھر پہنچے. ذرا دھیان سے سنو ہم لوگ کتنی غفلت میں زندگی گزار. بقرعید کے دن ساؤتھ افریقہ سے گھر پہنچے, بیوی بچوں کو لینے کے لیے آئے تھے اور امریکہ کے ویزا ساؤتھ افریقہ سے لگا کے انڈیا پہنچے بقرعید کے دن. اور یہ سوچا کہ بچوں کو ساؤتھ افریقہ چھوڑ دوں گا اور جب بچوں کو امریکہ کے ویزا مل جائیں گے تو میں امریکہ لے کر وہاں امریکہ میں شفٹ ہو جاؤں گا. مسلمانوں کیا اللہ کی شان ہے. اثر کے بعد وہ گھر پر پہنچے, تندرست آدمی 42 سال کا اور اتنا ماشاءاللہ بدن, کبھی بیماری تک نہیں, مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا لا یستاخرون ساعۃ, تم ایک سیکنڈ بھی پیچھے کرنا چاہو نہیں کر سکتے, ولا یستقدمون, اور تم یہ چاہو کہ ایک سیکنڈ جلدی مر جاؤ, اللہ فرما رہے نہیں ہوگا. بولو بھائی کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہم نے جو وقت لکھا ہے وہی وقت پر. کیا ہوا, وہ بیچارے اثر کے بعد گھر پر پہنچے, 2-4 روز کے بعد افریقہ جانے والے تھے, وہاں سے امریکہ. دیکھو انسان دنیا کا کیسا کیسا پروگرام بناتا ہے اور ادھر اللہ کی طرف سے کیا پروگرام بنتے ہیں. اور اس بیچارے جاہل کو خبر بھی نہیں کتنا قابل ہے یہ انسان کہ اللہ کی طرف سے کتنی تیاریاں ہو چکی. امریکہ کا ویزا لگا ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ. کسی کو ویزا مل جائے تو لوگوں کو اس رات کو نیند بھی نہیں آتی, جیسے کہیں جنت کا ویزا لگ گیا ہو. بلکہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے پڑھنے کے اسکول کے زمانے میں جب ہم لوگ SSC میں تھے کہ بعض لوگ یہ فورن چاہتے ہیں, جیسے کہیں ساؤتھ افریقہ گئے, سعودیہ گئے, تو بعد کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک ایسا نہیں ہوتا. تو اس کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں
وہ ہمارے دوست اس کی تعبیر کیا کرتے تھے، یہ لوگ اس طرح یہاں انڈیا میں آ کر چلتے ہیں جیسے وہاں سے کوئی سڑک ہے جو جنت میں جاتی ہو، کیا وہ اس طرح یہاں انڈیا میں آ کے چلتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، آسمان وہاں بھی ہے، زمین وہاں بھی ہے، کوئی فرق نہیں۔ بلکہ میں اگر قسم کھا کر کہوں، قسم کھا کر مسلمان ہوں کہ میں نے یورپ کا بہت سفر کیا، آپ کو اللہ نے جتنا یہاں سکون دیا ہے یورپ والوں کو اتنا سکون نہیں دیا۔ آپ لکھ لو اس بات کو۔ میں ان کی، کیونکہ میں آپ جیسے آپ کی پبلک میں رہتا ہوں، میں وہاں بھی رہتا ہوں، آپ کو معلوم نہیں کہ وہاں کے کیسے کیسے حالات۔ مجھے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں کہ وہ گھر پر آئے، امریکہ جانے کی تیاری ان کی، خوش ہیں گھر والے سب۔ اثر کے بعد گھر پر آئے، ایک چھوٹا سا بچہ کا گود میں لیا اور اپنی وائف سے کہا کہ ذرا آج گرمی زیادہ ہے، ذرا شربت پلا دو۔ ذرہ برابر کوئی بیماری نہیں، ایک روم چھوڑ کر دوسرے روم میں شربت بھی تیار، اس کو ہلا کر صرف گلاس میں ڈالا اور یہاں پہنچی ہے تو اس بیچارے جوان نے گردن ڈال دی تھی کرسی پر، خراٹے شروع ہو گئے، روتی ہوئی ڈر گئی، باہر چلائی اور آواز دی، اور گھر والے آئے، ڈاکٹر کو بھی پہنچا بھی نہیں، اس سے پہلے تو روح قبض ہو گئی۔ کتنا غفلت میں ہے یہ انسان۔ ادھر اللہ کی طرف سے کتنی تیاریاں ہو رہی، کسی کو موت کا وقت بتلایا نہیں۔ کیوں نہیں بتلایا؟ اس لیے کہ ہم لوگ بہت چالاک ہیں، اگر ہم کو بتلا دیا جائے تو پوری زندگی نافرمانی کرتے رہیں گے، اور جب موت کا وقت آ جائے اگر پہلے سے معلوم ہو تو ایسا غسل کریں گے جیسے زندگی میں کبھی غسل نہ کیا ہو، اور ایسی خوشبو لگائیں گے کبھی خوشبو نہ لگائی، اور مصلی بھی ایسا نیو برانڈ اور قبلے کی طرف ایسا روئے گا انسان کے کبھی نہ روئے گا۔ توبہ صحیح کر کے تیار بیٹھے کہ 5:05 پر میری موت آنے والی ہے، ذرہ برابر گناہ نہیں، اور ایسا رو رہا تھا کہ کلمے کے ساتھ میری موت آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں ساری دنیا کو بنانے کی کوشش کرنا مگر اللہ کو بنانے کی کوشش مت کرنا۔ اس لیے فرمایا کسی بادشاہ کو بھی ہم اس کی موت کا وقت نہیں بتلا دیں۔ صرف اس دنیا میں ایک نبی کی مبارک ذات ایسی ہوتی ہے، نبی کی، جن کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پوچھا کرتے ہیں۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ان کو صرف پوچھا جاتا ہے، نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو، کہ آپ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ آخرت کو آمال پسند کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے بہت بڑی نبی گزرے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے مکان کے اوپر کے پہلے مالے پر جا رہے تھے اور موت کا فرشتہ آیا، پوچھا آپ رہنا پسند کرتے ہیں کہ آنا پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں آنا پسند کرتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ داؤد علیہ السلام فرمایا دنیا کی کوئی شرط نہیں، ہماری ہوتی تو ہم کہتے کہ یار آخری وقت میں بھی کچھ کھلا دو تاکہ مرے تو کھاتے پیتے مرے۔ لوگ کہتے ہیں بیمار ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی پرہیز کرو، پرہیز کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، دوا کھانا اللہ کی سنت ہے، تو کہتے ہیں کہ مولانا یوں بھی تو مرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ کھا کر مرنا اچھا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے شرط لگائی اللہ سے، فرشتہ آیا، فرمایا ہماری درخواست ہے، اب وہ درخواست یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ ادھر سے جواب آیا آسمانوں سے کہ آپ کو اب 2 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، آپ کو اللہ کے دین کے لیے جتنی محنت کرنا تھا وہ سب کچھ آپ نے کر لی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو انکار کر دیا اللہ نے کہ آپ کو جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب 2 رکعت کی بھی اجازت نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو نہ معلوم کیا کرتے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے انکار کر دیا تو ایک سیڑھی پر قدم مبارک تھا، دوسری سیڑھی پر گھٹنے، اور تیسری سیڑھی پر سجدے میں سر ٹیک دیا، سجدے کی حالت میں تھے اور اللہ نے روح قبض فرمائی۔ اس آخری وقت کو بھی انہوں نے غنیمت سمجھا تاکہ اللہ کے سجدے میں